یونس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو اس پر حیرت ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی کہ لوگوں کو ڈراؤ اور جو ایمان لائیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہے۔ منکروں نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں ادوار میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ وہی معاملات کا انتظام کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، پس تم اس کی عبادت کرو، کیا تم سوچتے نہیں؟ اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک وہ پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے انکار کے بدلے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے سورج کو چمکتا بنایا اور چاند کو روشنی دی اور اس کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا ہے، وہ نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے ان کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اور اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے بے پرواہ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، اللہ ان کے ایمان کی بدولت ان کو پہنچا دے گا۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں۔ اس میں ان کا قول ہوگا کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور ملاقات ان کی سلام ہوگی، اور ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب اسی طرح جلد پہنچا دے جس طرح وہ ان کے ساتھ رحمت میں جلدی کرتا ہے تو ان کی مدت ختم کر دی گئی ہوتی، لیکن ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ آئے اور وہ ایمان لانے والے نہ بنے۔ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ پھر ہم نے ان کے بعد تم کو ملک میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اور جب ان کو ہماری کھلی ہوئی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہو کہ میرا یہ کام نہیں کہ میں اپنے جی سے اس کو بدل دوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہو کہ اللہ اگر چاہتا تو میں اس کو تمہیں نہ سناتا، اور نہ اللہ اس سے تمہیں باخبر کرتا۔ میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً مجرموں کو فلاح حاصل نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکیں اور نہ نفع پہنچا سکیں۔
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اس کو آسمانوں اور زمین میں معلوم نہیں؟ وہ پاک اور برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک کرتے ہیں۔ اور لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان کے درمیان اس امر کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو کہ غیب کی خبر تو اللہ ہی کو ہے، تم لوگ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب کوئی تکلیف پڑنے کے بعد ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہماری نشانیوں کے معاملے میں ہیلے بنانے لگتے ہیں۔ کہو کہ خدا اپنے ہیلوں میں ان سے بھی زیادہ تیز ہے، یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ہیلہ بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یکایک تند ہوا آتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہم گھر گئے، اس وقت وہ اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگوں، تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم بتا دیں گے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا تو زمین کا سبزہ خوب نکلا، جس کو آدمی کھاتے ہیں اور جس کو جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین پوری رونق پر آ گئی اور ثمر اٹھی اور زمین والوں نے گمان کر لیا کہ اب یہ ہمارے قابو میں ہے، تو اچانک اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ گیا، پھر ہم نے اس کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا، گویا کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اس پر مزید بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہی جنت والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے، اور ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ گویا کہ ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہ ٹھہرو تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان تفریق کر دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، اللہ ہمارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے کیا تھا، اور لوگ اللہ اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو جھوٹ انہوں نے کھڑے تھے وہ سب ان سے جاتے رہیں گے۔ کہو کہ کون تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے، یا کون ہے جو کان پر اور آنکھوں پر اختیار رکھتا ہے، اور کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، اور کون معاملات کا انتظام کر رہا ہے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ۔ کہو کہ پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ پس وہی اللہ تمہارا پروردگار حقیقی ہے، توفیق کے بعد بھٹکنے کے سوا اور کیا ہے؟ تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح تیرے رب کی بات سرکشی کرنے والوں کے حق میں پوری ہو چکی ہے
کہ وہ ایمان نہ لائیں گے۔ کہو کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہو پھر وہ دوبارہ بھی پیدا کرے؟ کہو اللہ ہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں بھٹکے جاتے ہو؟ کہو کیا تمہارے شرکا میں کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہہ دو کہ اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ پیروی کیے جانے کا مستحق ہے یا وہ جس کو خود ہی راستہ نہ ملتا ہو بلکہ اسے راستہ بتایا جائے؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ان میں سے اکثر صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق بات میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو بنا لے، بلکہ یہ تصدیق ہے ان پیشن گوئیوں کی جو اس کے پہلے سے موجود ہیں، اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خداوند عالم کی طرف سے ہے۔ کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ کہو کہ تم اس کی مانند کوئی سورہ لے آؤ، اور اللہ کے سوا تم جن کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ یہ لوگ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کے علم کے احاطے میں نہیں آئی، اور جس کی حقیقت ابھی ان پر کھلی نہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ پس دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور تیرا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ تم کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں، اور میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے جبکہ وہ سمجھ سے کام نہ لے رہے ہوں؟ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ دیکھ نہ رہے ہوں؟ اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، مگر لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا گویا کہ وہ بس دن کی ایک گھڑی دنیا میں تھے، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ بے شک سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا اور وہ راہ راست پر نہ آئے۔ ہم تم کو اس کا کوئی حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا تمہیں وفات دے دیں، بہرحال ان کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو میں اپنے واسطے بھی برے اور بھلے کا مالک نہیں، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے اور نہ آگے۔ کہو کہ بتاؤ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کو آ پڑے یا دن کو آ جائے تو مجرم لوگ اس سے پہلے کیا کر لیں گے؟ پھر کیا جب عذاب واقع ہو چکے گا تب اس پر یقین کرو گے؟ اب قائل ہوئے اور تم اسی کا تقاضا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کا عذاب چکھو، یہ اسی کا بدلہ مل رہا ہے جو کچھ تم کماتے تھے۔ اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ کہو کہ ہاں میرے رب کی قسم یہ سچ ہے، اور تم اس کو تھکا نہ سکو گے۔ اور اگر ہر ظالم کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ اس کو فدیے میں دے دینا چاہے گا، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے دل میں پچھتائیں گے، اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا ہے
اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی اور اس کے لیے شفا جو سینوں میں ہوتی ہے، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت۔ کہو کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے۔ اب چاہیے کہ لوگ خوش ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ کہو یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا، پھر تم نے اس میں سے کچھ کو حرام ٹھہرایا اور کچھ کو حلال۔ کہو کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہو؟ اور قیامت کے دن کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور تم جس حال میں بھی ہو اور قرآن میں سے جو حصہ بھی سنا رہے ہو اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو، ہم تمہارے اوپر گواہ رہتے ہیں جس وقت تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ اور تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ سن لو، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور تم کو ان کی بات غم میں نہ ڈالے، زور سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سنو، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ محض اٹکل دوڑا رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ پاک ہے، بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ پر ایسی بات گھڑتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ کہو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھا لینا ہے، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ان کو ہم اس انکار کے بدلے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ان کو نوح کا حال سناؤ جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا تم پر گراں ہو گیا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ تم اپنا متفقہ فیصلہ کر لو اور اپنے شریکوں کو بھی ساتھ لے لو، تم کو اپنے فیصلے میں کوئی شبہ باقی نہ رہے، پھر تم لوگ میرے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ اگر تم اعراض کرو گے تو میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگی ہے، میری مزدوری تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ پھر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے نوح کو اور جو لوگ اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ دیکھو کیا انجام ہوا ان کا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ پھر ہم نے نوح کے بعد کتنے رسول بھیجے، وہ ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے، مگر وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنے جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم حد سے نکل جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، مگر انہوں نے گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے سچی بات پہنچی تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم حق کو جادو کہتے ہو
جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادو والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور اس ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے، اور ہم کبھی تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ تمام ماہر جادوگروں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈالو۔ پھر جب جادوگروں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، بے شک اللہ اس کو باطل کر دے گا۔ اللہ یقیناً مفسدوں کے کام کو سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے حکم سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے بڑے لوگوں کے ڈر سے کہ کہیں وہ ان کو کسی فتنے میں نہ ڈال دے۔ بے شک فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو حد سے گزر جاتے ہیں۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم واقعی فرما بردار ہو۔ انہوں نے کہا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم کو منکر لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر مقرر کر لو، اور اپنے ان گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں رونق اور مال دیا ہے۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو بھٹکائیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مال کو غارت کر دے، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، اب تم دونوں جمے رہو، اور ان لوگوں کی راہ کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، سرکشی اور زیادتی کی غرض سے، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اس کے فرما برداروں میں ہوں۔ کیا اب اور اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا؟ پس آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا اور ان کو ستھری چیزیں کھانے کے لیے دیں، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ پس اگر تم کو اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، بے شک یہ تم پر حق آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پوری ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں، جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پس کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی کہ اس کا ایمان اس کو نفع دیتا، یونس کی قوم کے سوا، جبکہ وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا اور ان کو ایک مدت تک بہرہ مند ہونے کا موقع دیا۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، پھر کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟
اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لا سکے، اور اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے دیکھو، اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے جو ایمان نہیں لاتے۔ وہ تو بس اس طرح کے دن کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح کے دن ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئے۔ کہو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لائے۔ اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں گے۔ کہو اے لوگوں، اگر تم میرے دین کے متعلق شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کے سوا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے، اور مجھ کو حکم ملا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے بنوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر دین کی طرف کروں اور مشرکوں میں سے نہ بنوں، اور اللہ کے علاوہ ان کو نہ پکاروں جو تم کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ پھر اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تم کو کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے، اور اگر وہ تم کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہو اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور میں تمہارے اوپر ذمہ دار نہیں ہوں، اور تم اسی کی پیروی کرو جو تم پر وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔